آپ کو بتائیں کہ کرونا وبا نے جہاں دنیا بھر کی آبادی کو متاثر کیا، وہیں کم عمر بچے بھی محفوظ نہ رہے اور کرونا کے بہت سے کیسز بچوں میں بھی سامنے آئے، لیکن بچوں میں وبا کا اثر صحت سے زیادہ نفسیات پر ہوا، اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پوری ایک روٹین بھی چینج ہونا از اے ویری بگ ڈیل۔ وبا سے محفوظ رہنے کے لیے بچے مجبوراً گھروں میں آبویسلی پھنس کے ہی رہ گئے اور اسکول بند ہو گئے، ان کی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں۔ پھر ہماریاں تو چلیں اتنی قدغن نہیں ہیں، باہر کے ملکوں میں جہاں ہمارے بہن بھائی بھی رہتے ہیں وہاں کمپاؤنڈز تک میں بچوں کو اکٹھے کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، تو اٹ واز لائک more than a year, almost it's been 2 years now کہ بچے literally اپنے تک ہی بالکل، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ بچے ہیں ان کو اب آپ گھروں میں بند کر دیں، اب وہ گھر کا بھی کیا سائز ہے، کتنا ایکسس ہے، باہر کوئی گارڈن ہے، کوئی ٹیرس ہے، تو بچے بڑے تنگ آنا سٹارٹ ہو گئے اس وجہ سے۔ اور اس پہ ہم نے بات ضرور کرنی ہے کہ کس طرح ان کو اس ڈپریشن یا جو ایک نظام بدل گیا اس سے کس طرح ان کو نکالا جائے، اور ڈاکٹر فہیم ایم ڈی چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحین، ابھی آپ سے بریک میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، ہمیں ایٹ لیسٹ یہ یاد نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں بچپن میں اس قسم کی کوئی اتنا بڑا اپسیٹ آیا ہو کہ فار ایئر اور ایئرز ہم اسکول نہ جائیں، ہمارا ایکسس ٹو آؤٹ سائڈ ورلڈ بالکل ختم ہو جائے۔ مطلب اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بچوں پہ کیا نیگیٹو اثرات ہیں اس کے؟ دیکھیں، یہ بچوں پہ اس بیماری کے جو اثرات ہیں، میرے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے اور میں معذرت چاہوں گی کہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے پاکستان میں اگر اس کے متعلق کوئی ریسرچ ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور یورپ میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق میں اس کو کنسائسلی 3 پارٹس میں پیش کرنا چاہوں گی آپ کے سوال کے جواب کو۔ اس کا جواب ہے کہ بچوں پہ جو امپیکٹ ہوا ہے بایولوجیکل یعنی جسمانی، سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی، اور سائیکو سوشل یعنی معاشرتی امپیکٹ جو ان بچوں کے اوپر ہوا ہے اس وبا کا اور اس لاک ڈاؤن کا۔ تو بایولوجیکل امپیکٹ یعنی کہ جسمانی امپیکٹ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی مسٹیریس یا ایک کنڈیشن سامنے آئی ہے، اس کا نام ہے MIS یعنی ملٹیپل امیون کمپلیکس سنڈروم آف کووڈ-19، جس میں بچے 21 ایئر سے کم عمر کے بچے جو 1 مہینہ پہلے کووڈ سے ایکسپوز ہوئے ہوں اور یہ کہ ان کو بخار بہت ہائی گریڈ رہا ہو اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے ہوں، ان میں ایک عجیب آٹو امیون کنڈیشن دیکھنے میں آئی ہے، جس میں کہ کووڈ کے گزر جانے کے باوجود بھی ان میں شدید ترین نیورو سائیکیٹرک سمٹمز سامنے آئے ہیں، جس میں کہ ہیڈ ایک، irritability اینڈ چڑچڑاپن، اور ڈیزینس یعنی کہ چکروں کا آنا، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ سائیکیٹرک سمٹمز جو کہ سائیکوسس یعنی کہ دماغ کا منتشر ہو جانا تک پایا گیا ہے، اور یہ بہت سیریس کنڈیشن ہے۔ اس کے ابھی تک 8 کیسز UK میں رپورٹ ہوئے ہیں، 186 کیسز امریکہ میں، 26 اسٹیٹس میں، اور فرانس میں 21 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جو کہ ایک غیر معمولی چیز ہے جو موسٹلی افریقن امریکن اور ہسپینک بچوں میں دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری اسپیکٹ جو کہ کووڈ-19 نے بچوں پہ ڈالی ہے وہ سائیکولوجیکل، جو کہ آپ نے فرمایا کہ ڈپریشن، یہ بہت درست ہے۔ ایک اور اسٹڈی ہوئی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایمرجنسی رومز کی جو وزٹس ہیں بچوں میں سوسائڈل بیہیویئر کے ساتھ، انڈر 21 کی بات کر رہی ہوں میں، بڑوں میں بھی یقیناً بڑھی ہیں لیکن اس وقت ہمارا فوکس بچے ہیں، تو انڈر 21 یعنی 21 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان میں سوسائڈل بیہیویئر اور ڈپریشن یعنی کہ نفسیاتی دباؤ اور سیویئر انگزائٹی یعنی کہ بے چینی کا بڑھ جانا جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آیا ہے۔ اب آئیے آپ کے سوال کے جو مور آبویس آنسر ہے، یعنی کہ سائیکو سوشل معاشرتی امپیکٹ ان بچوں کا لاک ڈاؤن پہ یہ ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ تر 90% بچے جو ہیں وہ سوشل ہوتے ہیں، اور ان کا جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس عمر میں، تو اس میں سے تمام چیزوں کی گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل اسکلز یعنی ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور دوستیاں بڑھانے کا جو رجحان ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ ان فرسٹ 10 ایئرز میں اور فرسٹ 20 ایئرز پہلے 10 سال اور دوسرے 10 سال یعنی کہ 20 سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کرونا کی وجہ سے ان بچوں کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر فرحین، یہاں میں ایک اور بات اس لیے پوچھنا چاہوں گی بیکاز اب اگر ہم کمپیریزن ود اولڈن ٹائمز کریں کہ جی بچے آبویسلی وہ سوشلی ملتے ہیں لوگوں سے اور وہ ایک دم سے کرٹیل ہو گیا، لیکن آن دا فلپ سائڈ اگر آپ آن لائن گیجٹس دیکھیں
دیکھیں, آپ موبائل فونز دیکھیں, آپ آئی پیڈ اس قسم کی چیزیں دیکھیں, تو بچے کنیکٹڈ بھی بہت زیادہ تھے. تو اتنی آئسولیشن بھی نہیں تھی, مطلب اگر وہ پہلے اپنے محلے کے 2-4 لوگوں سے ملتے ہوں گے, اب تو وہ 20-30 بچوں کے ساتھ ایک ساتھ کوئی گیمز کھیل سکتے ہیں آن لائن. تو کچھ ایکسس تھی بھی اور کچھ چیزیں کٹ بھی گئی تھیں. لیکن یہ کہ وہ ایکسس جو ہے وہ اب اس کو مانیٹر کرنا ماں باپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا, کیونکہ ماں باپ خود بھی یقیناً ذہنی دباؤ اور انتشار کا شکار رہے. اس کے دوران سبھی ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. کچھ فائنینشیل پرابلمس, یعنی کہ بہت سارے آپ کو جو ہے وہ نوکریوں وغیرہ کے مسئلے اور گھروں کے مسئلے تھے. تو شاید ماں باپ اتنا غور نہ کر پائے ہوں کہ بچے کس کے ساتھ آن لائن ہیں. اگر بچہ 10 گھنٹے پہلے 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے رہتا تھا, تو اگر وہ 10 گھنٹے آن لائن ہے تو اب وہ انڈسکرمنیٹ ہے کہ وہ کس کے ساتھ آن لائن ہے. ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ ٹریک رکھنا, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کا, ایسے بچوں کا بھی میل ملاپ پڑ گیا ہو ان کے ساتھ پیرنٹنگ کا کہ جو بڑا ان کے اہم لیے بہت کردار آ اچھا جاتا اثر ہے. نہ ڈالیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک ہمارے یہاں ایک تو بالکل ہی 2 سال سے بیچ وہ نکلے گا جس نے پلے گروپ اور نرسری میں بھی اسکول جا کر نہیں پڑھا, وہ آن لائن ہی پڑھ رہے ہیں. آئی ونڈر, یہ بڑا سوچ کے بڑا ٹرومیٹک سا لگتا ہے. اور بہت سے چھوٹے بچے 2.5-3 سال 4 سال والے جو ہیں, جب سے پینڈیمک آیا ان کی اسکولنگ بالکل متاثر ہو گئی ہے, وہ اپنے گھروں میں قید ہیں. اب یہ جو ڈیولپمنٹل ایئرز ہوتے ہیں جس میں انسان نے سوشلائز کرنا بھی سیکھنا ہوتا ہے, ہم بالکل چھوٹی عمر کی بات کر رہے ہیں, اس میں پیرنٹس کچھ ٹپس دیں ایسی, کیا کریں ایسا کہ لیٹر سٹیج پہ جا کے یا بڑے جب یہ بچے ہوں تو کہیں ان کی پرسنالٹی میں وہ کمی نہ رہ جائے, کیونکہ ہم نے بڑے آئسولیٹڈ ایڈلٹس دیکھے ہیں. سو کیا یہ ابھی کا جو فیز ہے یہ ان کی آنے والی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً اثر انداز ہو سکتا ہے, لیکن ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ پاکستان میں فیملی سسٹم ہے. یعنی کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس فیملی ممبرس موجود ہیں, دادا, نانی, چاچا, چاچی, ممانی, ماموں. اینڈ مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے اس دوران 1.5 سال کے دوران ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ سیف سرکل ہوگا جس میں کہ آپ آپس میں مل رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. تو کوشش کریں کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ آپ اپنے محلے داروں سے, جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سیف ہیں, یا اپنے فیملی ممبر سے ان بچوں کو ضرور ایکسپوز کرائیں. اور چاہے جو بھی عمر کے بچے ہوں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, یعنی کہ میل ملاپ کرنے کا موقع ضرور فراہم کیا جائے, ورنہ وہ بچے جو ہیں ان کے اندر سوشل. اچھا کوئکلی ڈاکٹر صاحبہ, ایک ذرا اس ٹاپک سے ہٹ گئی لیکن بچوں کی سائیکی سے ہی جڑا میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ بچہ, ایک انسان اپنی نیچر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں بعض بچے ڈرپوک, ہمیں جیسے بڑے کو فیل ہوتا ہے جیسے بعض بچے ڈرپوک ہیں, بعض بچے بہت نڈر ہیں. تو اگر کچھ چیزوں کا ڈر ایک 2.5 یا 2.25-3 سال کے بچے کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کس طرح سے نکالا جائے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک ورڈ ہے کہ وہ بہت ریزیلینٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ بچے جو ہیں وہ بہت جلدی اوور کم کر لیتے ہیں ان چیزوں کو اپنے عمر کے ساتھ ساتھ, اگر ان کو ہیلدی انوائرمنٹ فراہم کر دیا جائے. یعنی اگر کوئی ٹراما ان کو بچوں کو ہو جائے, کوئی بری صورتحال پیش آئے 6 مہینے کے لیے, تو اگر فار نیکسٹ 4 ایئرز, اگلے 4-5 سال 10 سال میں ماں باپ کی محبت, رشتہ داروں کی, گھر والوں کی محبت, ایک مثبت فگر ان کی لائف میں ٹیچر یا کوئی بھی دوستوں کی صورت میں موجود ہو, تو بچے اس ٹراما سے باہر بہت جلدی نکل آتے ہیں. یہ ایک اچھی بات بھی ہے. ٹھیک, وی گیٹ یور پوائنٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی تھی جو کہ بڑی آبویسلی, اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو ہم ضرور ان سے پوچھتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. جو سوسائڈل بچوں کی عمر میں بھی اگر سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہوں تو دیٹ از ڈیفینیٹلی کاز فار کنسرن. اور پھر دا انوائرمنٹ ان وچ دیٹ چائلڈ از, دیٹ نیڈس ٹو بی چیکڈ, کیونکہ ایک بچہ کی ناٹ جسٹ کم اپ اینڈ میک تھنگز اپ. وہ انوائرمنٹ کیا ہے جو کہ اس کو پش کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹین ایج میں تو ایسے بہت زیادہ ٹین ایج از obviously another thing. میں ذرا پری ٹین ایج but she was talking about below 21, so I was considering everybody in that. But ٹین ایج میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اور ماں باپ کو بہت زیادہ کوشش رہنے کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ کا بہت اہم کردار ہے. اور بچوں کی کمپلینٹس جو ہوتی ہیں نا ان کو سیریسلی لیں. یہ سر میں درد ہونا یا بہت سی چیزیں کرنا, مطلب دے ایکچولی آر ناٹ کڈنگ اباؤٹ اٹ, دے آر سیریس اباؤٹ اٹ. تو ان کو سیریسلی لینا چاہیے.